طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے گلا سخت خراب ہے، تو آواز کو اگنور کریں اور میری جلد صحتیابی کے لیے دعا کریں۔ شکریہ۔ عزیز الناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان بھاگتے ہوئے ایک طرف جا رہی ہوتی ہے جہاں سے اسے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر اسے ابن العربی نظر آتے ہیں۔ وہ جا کر ابن العربی کے ہاتھ چوم کر انہیں سلام کرتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہاں پر ایک روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ یہ مقدس بچہ کون ہے؟ اس پر ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بیٹا عثمان ہے۔ دنیا میں بہت سے مقدس لوگ آئے اور چلے گئے، عثمان ان میں سے ایک ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا یقیناً قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اسے فتح کرنے والا بہادر ایک فوج کی برابر ہوگا۔ عثمان ایک مقدس اور عظیم درخت کے مانند ہوگا جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلیں گی۔ یہ مقدس بچہ عالم اسلام کے لیے روشنی ہوگا اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس کی ماں بنیں گی۔ ابن العربی وہ بچہ حلیمہ سلطان کے حوالے کرتا ہے۔ حلیمہ سلطان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے عثمان کی بہترین طریقے سے پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنے میں گندوز بھاگتا ہوا اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ بابا آ گئے ہیں۔ سنگر تکن اور ارطغرل مرکزی خیمے میں آتے ہیں۔ حلیمہ خاتون ان دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں کو دیکھ لیا، اب دندار اور گندگتو کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں ارطغرل کہتا ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد انہیں دیکھیں گی۔ دوسرے حکیم آرتک گنلب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ارطغرل صاحب نے کس محنت اور جدوجہد سے یہ قلعے فتح کیے۔ گنلب بھی ارطغرل کی بہادری کی تعریف کرتا ہے۔ دوسرے کائی قبیلے میں سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ شکر ہے کہ ہمیں یہ سکون والے دن نصیب ہوئے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ اب یہاں پر رہنے کا کوئی مقصد نہیں، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اب ہمیں سوگٹ کی طرف ہجرت کرنا ہوگا، اس لیے سارے لوگ ہجرت کی تیاریاں کریں۔ دوسرا احمد غار میں ایک آدمی کو اکیلے لڑنے کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کھول دو۔ اس کے بعد احمد اور اس آدمی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑتے لڑتے احمد اس آدمی کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد احمد ان سے کہتا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر ترکوں کو یہاں سے بھگانا ہوگا۔ کیا تم لوگ تیتن کا بدلہ نہیں لینا چاہتے؟ کیا ترکوں کو یہاں سے نہیں نکالنا چاہتے؟ اس پر وہ سب لوگ کہتے ہیں ہاں۔ اس کے بعد وہ سب لوگ احمد کا ساتھ دینے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی حکیم آرتک کے پاس آتا ہے، اسے ایک خط دے کر ارطغرل کے لیے سلام دے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آرتک صاحب وہ خط پڑھنے لگتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ شہزادہ ارسلان اور اس کی والدہ کو التنبہ اغوا کر کے انقرہ کے قلعے کی طرف لے کر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دے۔ اب ارطغرل صاحب پر اہم ذمہ داری آتی ہے۔ یہ پڑھ کر حکیم آرتک کہتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، ارطغرل صاحب کو بہت جلد حرکت میں ہونا ہوگا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ دوسری طرف گلنب پرانے صندوق میں سے قرآن پاک نکالتا ہے تو اسے ایک خیال آتا ہے جس میں اس کی پورے خاندان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اتنے میں آیتموش اجازت لے کر اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ حکیم آرتک قلعے سے باہر جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد گلنب قرآن پاک چوم کر ایک طرف رکھ کر کہتا ہے کہ ضرور یہ لوگ کچھ کرنے والے ہیں، میرا گھوڑا تیار کرو، ہمیں حکیم آرتک کا پیچھا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اسلحان خاتون ہجرت کے فیصلے سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ اپنے خدشات سے ترگت کو آگاہ کرتی ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ فکر مت کرو، ارطغرل صاحب جب ایک بات کہہ دے تو وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، یقیناً سب کچھ بہت بہترین ہوگا اور ہم سوگٹ کو اپنا گھر بنا لیں گے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان ارطغرل کو بتاتی ہے کہ میں بہت دنوں سے محسوس کر رہی تھی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اگر یہ بچہ ہوا تو یہ عثمان ہوگا۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان ارطغرل کو اس خواب کے بارے میں بتاتی ہے جو اس نے دیکھا۔ وہ کہتی ہے کہ ابن العربی نے کہا کہ یقیناً عثمان ایک عظیم انسان ہوگا جو پوری دنیا کو فتح کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ انشاءاللہ عثمان نئے سرزمین پر پیدا ہوگا اور ہمارے سروں پر سورج کی طرح چمکے گا۔ اتنے میں حلیمہ خاتون بھی اجازت لے کر اندر آتی ہے۔ حلیمہ سلطان کی ماں بننے کی خبر سن کر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ اس خوشی میں دمبے ذبح کرو اور مقروضوں کے قرض چکا دو، جن کے پاس کپڑے نہیں انہیں پہننے کے لیے کپڑے دو، بہت جلد ہم ایک بہت بڑی دعوت کریں گے۔ دوسری طرف صبح کا آغاز ہو جاتا ہے اور حکیم آرتک ارطغرل کے پاس آتے ہیں، اسے اس خط کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ ارطغرل وہ خط دے کر پڑھنے لگتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت سلطان کے جانشین سلطان ارسلان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، جب محل میں سلطان اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ
کسی بھی صورت ارسلان کو کچھ مت ہونے دینا، جب وقت آئے تو تم ہرگز اسی کا ساتھ دینا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ میں کسی قیمت ارسلان کے ساتھ یہ سب ہونے نہیں دوں گا، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ویڈیوز تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، جس پر میں معذرت خواہ ہوں، اور گلا خراب ہونے کی وجہ سے آواز اس طرح نہیں ہے، تو اسے اگنور کریں اور سپورٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور میری جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں۔